کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور میٹھے اسلامی، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے سلسلے ہدایت کے ستارے میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل باقاعدگی کے ساتھ مدنی چینل دیکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ وہ صحابہ جن کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا مژدہ سنایا، اور وہ صحابہ جن کے ساتھ رب تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، وہ صحابہ جس کے بارے میں ذخیرہ حدیث کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے، الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے سے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، تم کسی ایک کی بھی اقتداء کر لو گے، کسی ایک کو بھی فالو کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے ذخیرہ حدیث کے اندر۔ آج ہم بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ وہ توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں اور اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں۔ انشاءاللہ صحابہ کرام کی سیرت سے مدنی پھول لے کر اپنی زندگی کے گلدستے کے اندر سجائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جب صلو علی الحبیب کہا جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجیں گے، اور جب اللہ عز و جل یا اذکر اللہ کا نعرہ لگے تو ذکر اللہ کریں گے، اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے بارے میں کہا جائے تو درود پاک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت عرض کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالی عز و جل اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا۔ پیارے اور میٹھے اسلامیوں، کتب سیر کے اندر لکھا ہے کہ آپ کا نام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ آپ باپ کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سسرالی رشتہ بھی ہے، کیونکہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھیں۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ وہ ام المومنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہیں، اور آپ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی صریح روایت کوئی دیکھنے میں نہیں آئی، مگر حساب سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی پیدائش حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ظہور نبوت سے 8 سال پہلے مکہ میں ہوئی، کیونکہ آپ کی وفات 60 ہجری میں ہے، اور اس وقت آپ کی عمر تقریباً 78 سال تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کب ہے؟ آئیے اس کے بارے میں بھی ہم سماعت کرتے ہیں۔ صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص صلح حدیبیہ کے دن 60 سنہ ہجری میں اسلام لائے،
مگر مکہ والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ پھر فتح مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر فرمایا۔ جن لوگوں نے کہا کہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، وہ ظہور ایمان کے لحاظ سے کہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتب سیر میں لکھا ہے کہ یہ نہایت دیندار، سخی، سیاستدان، وجیز صحابی تھے، اور آپ نے عہد فاروقی اور عہد عثمان میں نہایت قابلیت کے ساتھ حکمرانی کی، اور آپ کی حکومت میں نہایت آسانی سے مالیہ وصول ہو جاتا تھا۔ عمر فاروق و عثمان غنی آپ سے نہایت خوش رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو طرح کے فضائل کتب کے اندر لکھے ہیں، ایک خصوصی، ایک عمومی فضائل۔ عمومی فضائل یہ ہے کہ وہ جلیل نشان، وہ عظیم المرتبت صحابی، وہ اللہ کے پیارے رسول کے صحابی تھے، لہذا صحابہ کے جس قدر فضائل و درجات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، ان سب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہیں۔ یعنی جو وعدے رب تعالیٰ نے صحابہ سے فرمائے، ان سب وعدوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً شامل ہیں، کیونکہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے دو رشتے بھی حاصل ہیں، ایک سسرالی، ایک اہل قرابت میں سے تھے آپ۔ جو آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت کے بارے میں نازل ہوئیں، ان سب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے خصوصی فضائل بھی احادیث کریمہ میں وارد ہوئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند شریف میں ارباس بن ساریہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، خدایا معاویہ کو کتاب یعنی قرآن اور حساب کا علم عطا فرما، اللہ اکبر، اور انہیں عذاب سے بچا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے خصوصی دعا فرمائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ترمذی شریف میں ایک روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا، یعنی ہادی مہدی بنا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اور علامہ ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ حافظ حارث ابن اسامہ نے ایک بہت بڑی لمبی حدیث کو روایت کیا، جس میں خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کے فضائل موجود ہیں۔ اس کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ معاویہ میری امت کے بڑے علم اور حلم والے اور سخاوت والے ہیں۔ حافظ علامہ ابن حیتمی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک روایت نقل کی ہے، ایک بار حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو غور سے سماعت فرمائیے گا، آپ جب اپنی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو ملاحظہ فرمایا کہ آپ معاویہ کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی ہیں اور ان کو بار بار چوم رہی ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں محبت کیوں نہ کروں، یہ میرا بھائی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت کے اندر ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے معاویہ، اگر تم بادشاہ ہو تو بھلائی کرنا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے سلطنت ضرور ملے گی، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان یہ کن کی کنجی ہے، جو آپ فرماتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کئی فضائل حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث کریمہ کے اندر آئے ہیں۔ کسی نے ایک بار عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن، یہ تو بتائیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، معاویہ کے گھوڑے کی ناک کا غبار جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جہاد کے موقع پر واقع ہوا، وہ عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا زیادہ اچھا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ خیال رہے
کہ عبداللہ ابن مبارک وہ بزرگ ہیں جن کے علم، زہد و تقوی اور امانت پر تمام امت رسول متفق ہے، اور ان سے خضر علیہ السلام ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مواقع پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی۔ چنانچہ طبرانی کے اندر بسند صحیح یہ روایت بھی موجود ہے، کسی نے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جنگ صفین کے زمانہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت فرمایا تو آپ نے فرمایا ہمارے اور معاویہ کے مقتولین سب جنتی ہیں۔ نیز حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا اخواننا، کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھائی ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سلطنت اور حکومت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ خود عطا فرمائی ہے۔ جی ہاں، روایات کے اندر موجود ہے آپ نے تقریباً 7 ماہ خلافت فرمائی اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں خلافت سے دستبرداری فرمائی، اور ان کا سالانہ وظیفہ اور نذرانہ آپ قبول فرماتے تھے۔ ایک بار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حاضرین سے فرمایا، یعنی مجلس لگی ہوئی تھی اور کئی حاضرین بیٹھے ہوئے تھے، حاضرین سے فرمایا ہے کوئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدہ پڑھے تو میں اسے فی شعر یعنی ایک شعر کے بدلے 1000 دینار دوں گا، سونے کی اشرفی 1000 دینار دوں گا۔ چنانچہ حاضرین شعراء نے اشعار پڑھے اور انعام لیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شعر پر کہتے تھے کہ علی اس سے بھی افضل ہیں، یعنی سامنے والا شاعر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتا تو آپ 1000 دینار دیتے ہوئے فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی افضل ہیں، اس سے بھی افضل ہیں۔ عمر بن عاص شاعر نے ایک قصیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پڑھا، جس کے اندر یہ ایک شعر موجود تھا کہ حضرت علی بڑی خبر والے ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی ہیں، اللہ کا دروازہ ہیں، ان کے بغیر اللہ سے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ میرے معاویہ نے اس شعر پر اس شاعر کو 7000 دینار دیے۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ جی ہاں، اہل بیت سے آپ کی محبت کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ عز و جل کا خوف اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت یہ کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی، اور اہل بیت اطہار کی محبت کمال درجہ کی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت بار بار یہ فرماتے تھے کہ کاش میں گاؤں میں ایک خاموش زندگی گزارنے والا ہوتا اور ان جھگڑوں میں نہ پڑتا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ناخن شریف، بال، قمیص مبارک اور تہبند شریف کے متعلق آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے غسل دے کر میرے کفن میں یہ چیزیں رکھ دی جائیں۔ اللہ اکبر! اس درجہ آپ آقا کریم علیہ السلام کے تبرکات سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس واقعہ سے امیر معاویہ کے خوف الہی، عظمت محبوب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم کا بخوبی پتہ لگتا ہے۔ نیز یہ بات تواریخ سے ثابت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی ادب و احترام فرمایا کرتے تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ اس نے کہا آپ ہی فرما دیں، مجھے آپ کا جواب زیادہ پسند ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے یہ بہت بری بات کی ہے، کیا تو ان سے نفرت کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی توقیر ان کے کمال علم کی بنا پر فرمایا کرتے تھے، کیا تو ان سے نفرت کرتا ہے جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور جن علی کی عظمت علم کا یہ حال ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کوئی مشکل آپ کو پیش آیا کرتی تھی تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اس شخص سے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جا، تو نے بہت بری بات کی ہے۔
اور اس کا نام وظیفہ والوں کے دفتر سے خارج کر دیا۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی شیر تھے، علی 14ویں رات کے چاند تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت خدا کی بارش تھے۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی کے قدم ابو سفیان کی آل سے افضل ہیں۔ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار درار ابن حمزہ سے کہا کہ مجھے علی ابن ابی طالب کے اوصاف سناؤ، یعنی ان کے وصف بیان کرو، ان کی تعریف سناؤ۔ درار ابن حمزہ نہایت فصیح و بلیغ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت سنائی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ بڑی سخاوت والے ہیں، سخت قوت والے تھے، فیصلہ کن بات کہتے، عدل کا فیصلہ کرتے، ان کی جوانب سے علم کی نہریں بہتی تھی، ان کی زبان پر علم بولتا تھا، دنیا اور دنیاوی ٹیپ ٹاپ سے متنفر تھے، رات کی تنہائی اور وحشت پر مائل تھے، راتوں کو رویا کرتے تھے، اکثر آخرت کی فکر میں رہتے تھے، موٹا لباس معمولی کھانا پسند فرماتے تھے، لوگوں میں عام شخص کی طرح رہتے تھے، جب ان سے کچھ ہم پوچھتے تھے فوراً جواب دیا کرتے تھے، جب ہم انہیں بلاتے تھے تو فوراً آ جاتے تھے، اور یہ بے تکلفی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہیبت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ ہم ان سے گفتگو نہ کر سکتے تھے۔ یہ تعریف وہ شاعر کر رہے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور فرما رہے تھے خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے، خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے، آپ ایسے ہی تھے، آپ ایسے ہی تھے۔ آپ یوں روتے رہے یہاں تک کہ آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی اور قطرے ٹپکنے لگے، اور آپ فرماتے تھے افسوس افسوس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایسے ہی تھے۔ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر زارو قطار رونے لگے اور فرماتے تھے خدا کی قسم ابو الحسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی تھی، بلکہ وہ ایسے ہی تھے بلکہ اس سے بھی افضل تھے۔ کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔